محترم دوستو، ہم داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ کس کی محبت میں رکھتے ہیں؟ اور یہ کس کا حکم ہے؟ یہ تمام باتیں تقریباً ہر مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آگ کی پرستش کرنے والے، آگ کو پوجنے والے کچھ مجوسی آئے، اور وہ اس حال میں آئے کہ ان کی داڑھیاں کٹی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کے چہروں کو دیکھا تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ان کے چہروں کو ناپسند فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ تمہارے چہروں کی داڑھیاں کہاں ہیں؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے خدا، ہمارے رب اسرا کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں داڑھی بڑھاؤں اور مونچھوں کو کترواؤں۔ داڑھی تمام انبیاء علیہ السلام کی اور خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ داڑھی ایک مرد کے لیے وقار اور زینت ہے۔ داڑھی مرد کے حسن و جمال کو بڑھا دیتی ہے۔ داڑھی کو مونڈنا ایک سنت کو مونڈنا ہے اور ایک سنت کو ختم کر دینا ہے۔ داڑھی کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے، داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، یعنی داڑھی بڑی اور مونچھ کو چھوٹی رکھو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ محترم دوستو، آج سائنسداں کہتے ہیں کہ بار بار چہرے پر اس طرح چلانے سے بڑی بڑی بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف داڑھی ایک مرد کو پرکشش بناتی ہے، عزت اور احترام دلواتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے آقا محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو شخص پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی لاج رکھے گا، سنت کو اپنے چہرے پر سجائے گا، وہ آپ علیہ السلام کی روز قیامت سفارش بھی پائے گا، اور حوض کوثر پر آپ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کرے گا، اور آپ کے دست مبارک سے انشاءاللہ حوض کوثر پر پانی پیے گا۔ داڑھی مڈوانا گناہ کبیرہ ہے، لیکن دوسرے گناہوں میں اور داڑھی موڑنے میں فرق یہ ہے کہ دوسرے گناہ کرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی نے جھوٹ بولا تو جتنی دیر اس نے جھوٹ بولا اتنی ہی دیر اسے گناہ ملتا رہا۔ ایک شخص نے کسی کی غیبت کی، کسی کی برائی کی، جب تک وہ اس کی غیبت کرتا رہا، برائی کرتا رہا، تب تک اسے گناہ ملتا رہا۔ لیکن داڑھی مونڈنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ گناہ انسان کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا ہے۔ داڑھی مونڈ کر اگر کوئی سو رہا ہے تب بھی اسے گناہ مل رہا ہے، اگر وہ کہیں جا رہا ہے تب بھی اسے گناہ مل رہا ہے، اگر وہ کسی دینی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے تب بھی اسے گناہ مل رہا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ عبادات کے اندر، نماز کے اندر بھی اس کا گناہ برابر چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہے کہ جب کوئی انسان داڑھی منڈواتا ہے تو داڑھی اس سے التجا کرتی ہے، درخواست کرتی ہے کہ مجھے قتل نہ کر، مجھے مت کٹوا، میں تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہوں، مجھے تمہارے نبی نے اپنے مبارک چہرے پر سجا کر عزت دی تھی، تم بھی مجھے عزت دو، مجھے مونڈ کر یوں میری توہین نہ کرو، مجھے بڑھا کر مجھے ایسے ہی عزت دو جیسے تمہارے نبی نے مجھے عزت دی تھی، مجھ پر سے عذاب کا یہ ہاتھ ہٹا لو، میں تمہاری عزت ہوں، تمہارا وقار ہوں۔ لیکن داڑھی مونڈنے والے اکثر لوگ نہ ان باتوں کو سنتے ہیں اور نہ سمجھنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ انہیں اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ داڑھی مونڈنے والے میرے بھائی ذرا غور کرے، اگر اسی حالت میں موت آ گئی اور ہم قبر میں چلے گئے اس حال میں کہ ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، تو اس وقت قبر کے جو فرشتے آئیں گے ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے؟ جس وقت فرشتے ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں گے
کیا ہم اس وقت ان کو صحیح جواب دے پائیں گے؟ اور پھر جب روز قیامت دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے تو اس وقت ہم اپنے نبی علیہ السلام کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس وقت ہم اللہ کے نیک بندوں کے درمیان عرش کے سائے تلے جگہ کیسے پائیں گے؟ اور اس وقت جس وقت کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے روز قیامت 3 جگہ تلاش کرنا، نمبر 1 پل صراط پر، نمبر 2 میزان عمل پر، نمبر 3 حوض کوثر پر۔ ان تینوں جگہوں پر جب ہم نبی علیہ السلام کو تلاش کریں گے تو آپ علیہ السلام کا سامنا کیسے کریں گے؟ اگر اس وقت ہمارے نبی نے ہمیں دیکھ کر چہرہ پھیر لیا کہ تمہیں تو میری سنت سے نفرت تھی، پھر کیوں میرے پاس اپنا چہرہ لے کر آئے ہو؟ کیوں مجھے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے آئے ہو؟ پھر اس وقت ہم کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کس سے اپنی فریاد کریں گے؟ ابھی بھی وقت ہے، ذرا سوچئے۔ وہ مجوسی جو آپ علیہ السلام کے پاس آیا تھا جبکہ اس کے پاس ایمان بھی نہیں تھا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر اپنے چہرے کو پھیر لیا اور ناگواری کا اظہار فرمایا، جبکہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا اگر اللہ کے نبی نے ہمیں ذرا بھی نظر انداز کر دیا؟ خدا کی قسم پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، اگر نبی کی سفارش چاہتے ہو حوض کوثر پر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پینا چاہتے ہو تو نبی علیہ السلام کی یہ مبارک سنت اپنے چہروں پر سجانی پڑے گی۔ اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخلہ کروانا چاہتے ہو، آپ علیہ السلام کا پڑوس چاہتے ہو، تو پھر ہمیں تمام سنتوں کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے کی طرح اپنے چہرے کو اس نور سے سجانا ہوگا۔ دوستو، چلو آج وعدہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کے واسطے انشاءاللہ اب سے لے کر موت تک اپنے چہرے پر اس طرح نہیں چلائیں گے، تاکہ جب آپ علیہ السلام کا سامنا ہو تو ہمارے چہروں پر داڑیاں سجی ہوئی ہو۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.